رومانچل سے اترنے کے بعد وہاں نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. کہ جو لوگ غم شاہ سے بیزار ہوئے ہیں، لوگ غم شاہ سے بیزار ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شاید زہرا کی عنایت سے ہمیں مل گیا، ورنہ یہ غم کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. زہرا کی عنایت سے
یہ غم کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر پھر آتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی در بدر پھر آتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ نعرہ صلوات۔ کہ زندگی، نعرہ صلوات، کہ قرض عزیز کا ایک روز چکانا ہوگا، ایک روز چکانا ہوگا، فرض کے بار کو کاندھوں پر اٹھانا ہوگا، فرض کے کاندھوں پر اٹھانا ہوگا۔ تو موت انسانوں کو دیتے برابر آواز، آغوش میں ہر شخص کو آنا ہوگا۔ موت انسانوں کو دیتی ہے برابر آواز، میری آغوش میں ہر شخص کو آنا ہوگا۔ کہ دنیا سے کیا کیا صاحب مال گئے، دنیا سے کیا کیا صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ نعرہ صلوات۔ کہ دنیا میں حادثات کے دھوکے ہوئے بہت، دنیا میں حادثات کے دھوکے ہوئے بہت، میرے قدم جمے رہے راہ ثبات میں۔ تو زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کر بیعت کی لاش پھینک دی نہر فرات میں۔ زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کر بیعت کی لاش پھینک دی نہر فرات میں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ غالب کا شرف کیا ہے اگر جان نہیں، غالب کا شرف کیا ہے اگر جان نہیں، جس میں کہ نہیں عقل وہ انسان نہیں، جس میں کہ نہیں عقل وہ انسان نہیں۔ شمو بھائی وہاں بیٹھے ہیں، ان کو یہاں بلائیے۔ اچھا چائے پی رہے ہیں، کوٹا پورا کریے بہرحال۔ غالب کا شرف کیا ہے اگر جان نہیں، جس میں کہ نہیں عقل وہ انسان نہیں، بیکار ہے زہد و ورع صوم و صلاۃ، گر حب علی نہیں تو ایمان نہیں۔ انہوں محمد علیہ السلام کی شان کی مرثی سے 10 پانچ بند ہے۔ پھر اے زبان
تیز سخن ذوالفقار ہو، پیاسوں کی جنگ کا ہو بیاں آبدار ہو۔ پھر یہ زبان تیز سخن ذوالفقار ہو، پیاسوں کی جنگ کا ہو بیاں آبدار ہو۔ پھر باغیوں کے خوب سے زمین لالازار ہو، اے حفظ حافظ دو جہاں پھر حصار ہو۔ دکھلا دے شان برج اسد کے ستاروں کی، یہ دوسری لڑائی ہے زینب کے پیاروں کی۔ آتے ہی برق حسن گری فوج شام پر، زردی سی چھائی رن میں ہر ایک تیرا فام پر۔ بچوں نے کی غضب کی نظر خاص و عام پر، کانپے پہاڑ ہاتھ جو ڈالے حسام پر۔ فوجیں ہٹی پروں سے پرے مل کے رہ گئے، لردے فلک زمین کے طبق ہل کے رہ گئے۔ چھیڑا جو ذکر ضربت حیدر بسد وقار، دونوں زبانیں مل کے بنی صاف ذوالفقار۔ دکھلائے سب کو تیغے زباں سے علی کے وار، لشکر کو بھاگتے نظر آنے لگے سوار۔ فقرے زباں پہ آئے عجب توڑ جوڑ کے، گویا اٹھا لیا در خیبر کو توڑ کے، گویا اٹھا لیا در خیبر کو توڑ کے۔ نعرہ کیا یون نے بڑھ کر کے گرو، ہم عرش ہم آسمان سے کوشکو، دبتے نہیں صفوں سے دلیران حق برو۔ ٹھوکر سے ہم ہٹا دیں اگر سامنے ہو کو، ہم سا کوئی دلیر نہیں پر جگر نہیں، خیبر کو ہم نے توڑا ہے تم کو خبر نہیں۔ قاتل ہم ہی ہے خوار و ذلیل کے، جوہر کبھی چھپے نہیں تیغے اصیل کے۔ قائل ہیں سب جہاں میں قطع و دلیل کے، شہرے اڑے ہوئے ہیں پرے جبرائیل کے۔ لپت جو ذکر ضربتے حیبت سے قدسیوں کو کہ جگر تھر تھرا، روکو تو برچھیوں سے ہم آتے ہیں سر بکف، باہم رہے پرے سے پرا اور صف سے صف۔ آفت ہیں شیر بے شہ نجف، ٹوٹیں گے مورچے ابھی جھپٹیں گے اس طرف۔ میدان میں واہ ہوا صفے نہیں، یہ سب ہیں چوٹیوں کی قطاریں صفے نہیں۔ چھوٹے نے عرض کی کہ بڑھیں جنگ کو حضور، سمجھیں گے کیا سخن کو، سمجھیں گے کیا ہمارے یہ بے شعور۔ ایک سائن کو کرم کے شب تاب شمع تور، یہ فہم سے جدا ہے فراست ہے ان سے دور۔ کانٹے ہوں یا کہ خلد کا باغ ان کو ایک ہے، ناداں ہے صوت بلو زاغ ان کو ایک ہے۔ فرمایا ان نے کی ہوئی حجتیں تمام، اچھا بڑھاؤ نام میں علی لے کے بجلی سے نیم سے جو خالی کیے نیام، اترے سمند اڑ کے میانے سپاہی شام۔ لشکر میں ان کے بار جو ہلچل کے چل گئے، کتنے تو گر کے مر گئے کتنے کچل گئے۔ بڑھ بڑھ کے پھر رقیبوں نے جلدی بڑھائی صف، جھک جھک کے پھر اٹھے علم فوج ہر طرف۔ پھر تا فلک پہنچ گئی آواز کو صدف، پھر فوج میں دھنسے اسد بے شہ نجف۔ جاتے تھے نعرے مار کے یوں ہر سوار پر، جس طرح شیر بھوک میں جھپٹے شکار پر۔ ہلچل پروں میں پڑ گئی غازی جدھر گئے، الٹی صفوں پر نمازی جدھر گئے۔ کھیلا شکار شیر حجازی جدھر گئے، ایک تازہ آفت آ گئی تازی جدھر گئے۔ کیوں کر اڑے نہ ہوش جب ایسی ہوا چلے، ہرنوں کا زور شیر کے بچوں پر کیا چلے، ہرنوں کے زور شیر کے بچوں پر کیا چلے۔ ایک بار جس غول پر جھپٹ گئے شیروں کی شان سے، ارے سو جوان لپٹ گئے ایک ایک جوان سے۔
چل گئے ان کے دو چار ہاتھ، وہاں اٹھ گئیں ہزار تو ڈھالیں ہزار ہاتھ، ہاتھوں کو صاف کرنے لگے، شہ سوار ہاتھ اس ابر سے برسنے لگے، بار بار تقدیر پھر نہ لشکر ازلم ملے گئی، موت ان کو ہاتھوں ہاتھ جہنم ملے گئی، ان کو ہاتھوں ہاتھ جہنم ملے گئی۔ پھرتے تھے نیمچے جو تنوں سے اڑا کے سر، گرتے تھے دھرتے گھوڑوں کے قدموں پہ جا کے سر، پیروں میں جو پیادوں کے آ کے سر، اسوار بھاگتے تھے پروں سے جھکا کے سر، منہ پر جو کھا نہ سکتے تھے ضربے درست کو، رخ کی سپر کیا تھا لینوں نے پشت کو، چلوں کے رخ کی سپر کیا تھا لینوں نے پشت کو، جیسے کہتے ہیں پیٹھ دکھا کے بھاگے نا تو بھاگے، تو رخ کی سپر کیا تھا لینوں نے پشت کو، جب دونوں خوب لڑچو فوج سے بہم، روکا تگاوروں کو کہ آراستہ ہو تب، بولے تب محمد ریاضی ہے شب، اب آپ میں منا میں لڑے میں سرا میں ہم، جعفر یوں ہی اسد کبریا لڑے، چرچا نہ ہو جہاں میں کہ دو ایک جا لڑے، چرچا نہ ہو جہاں میں کہ دو ایک جا لڑے، ایسا لڑو کہ یا تو یہ بے حیا کریں تھرائیں قلب جب کہیں ذکر پیغا کریں، بھولے نہ جنگ ان کے کلیجے ہلا کریں، آپ اس طرف سروں کو تنوں سے جدا کریں، ہم اس طرف صفوں میں قیامت بپا کریں، بھیا دم اخیر اگر یوں جہاد ہو، کیا دل جڑا والدہ صاحب کا شاد ہو، جھپٹے یہ سن کے سوئے امی اون نامدار، اور پہنچے فرس اڑا کے محمد سوئے سار، دونوں کے دونوں سب برابر چلے جوار، ٹوٹا پرا ادھر کا ادھر کی گری قطار، سر پر پہاڑ گرتے تھے ضربے گرا نہ تھی، ارے اب نے اس طرف نہ تھا تو ادھر بھی امان نہ تھی، لڑتا تھا بڑھ کے بھائی سے بھائی ادھر ادھر، ہر بار تھی صفوں کی صفائی ادھر ادھر، پھرتی سی کی چمک سے کلائی ادھر ادھر، دو ہاتھ جب چلے اجالائی ادھر ادھر، بجلی سے کانپتے تھے فرس موچ نیچ میں، ارے چورنگ تھا جو آ گیا دونوں کے بیچ میں، رن میں برس رہی تھی جو تلوار دو طرف، ڈھالوں کی ایک گھٹا تھی دھواں دھار دو طرف، پرخوں سروں کی جاتی تھی ہر بار دو طرف، گھاٹوں پر شور تھا کہ جوانوں اساڑ ہے، ارے گھوڑے بڑھاؤ جلد کی دریا کی باڑ ہے، تھمتے تھے سرکشوں کے نہ ایک دم قدم کہیں، تھمتے تھے سرکشوں کے نہ ایک دم قدم کہیں، بھاگر میں مورچے کہیں اہل ستم کہیں، افتادہ تیغوں میں خنجروں میں نہ باقی تھا دم کہیں، افتادہ بیرقیں تھی کہیں اور علم کہیں، روبا بھاگے جاتے تھے منہ پھیر پھیر کے، غل تھا یہ کس نے چھوڑا ہے بچوں کو شیر کے، عباس صدا دیتے تھے ہاں اے میرے شیرو، ارے قابو سے نکل جانے نہ دو پھر انہیں گھیرو، لڑتے ہو عجب شان سے شاباش دلیرو، سر کر دو لڑائی تو ادھر گھوڑوں کو بیرو، اس جنگ کی خیمے میں بڑی دھوم پڑی ہے، ماں ڈوڑی پر چھاتی سے لگانے کو کھڑی ہے، تھی عجب طرح کی میدان میں اس دم ہلچل، بھاگتے پھرتے تھے ہر سمت سواروں پیدل، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تھراتا تھا سارا جنگل، گرم تھا دشت بلا خیز میں بازار اجل، ارے بدہواسی میں جو بھاگے تھے جوان لشکر کے، بدہواسی میں جو بھاگے تھے جوان لشکر کے، ایک پر ایک گرا پڑتا تھا مارے ڈر کے، ایک پر ایک گرا پڑتا تھا مارے ڈر کے، گھوڑے اڑا کے مصر امیرے عرب لڑے، تنہا لڑے یہ اور ادھر مل کے سب لڑے، کیا کیا علی کے لخت جگر تشنا لب لڑے، ایک شور تھا کہ شیر کے بچے غضب لڑے، اٹھا انہیں ملا ہے ارے جناب امیر کا یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا، یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا،
اور محمد والے محمد سلوات فاتحہ. نبی القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المنتخبين علائهم من عداوة إلى الدين. أما بعد قال الله في الكتاب الكريم الرحيم اللہ عالم ہے لو رسالت. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک سورہ کبریٰ بنت مرحوم زائر ان کی روح کو ارسال فرمانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم صلوات پڑھیں بر محمد والے. آواز تھوڑا سا بڑھا دیں, ہلکی سے بڑھا دیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. حضران گرامی قدر, فرمان رب کائنات ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے, اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اس رسالت سے بشمول لفظ رسول کہ رسول کو کب بھیجنا ہے, کہاں بھیجنا ہے, اللہ کے علم میں ہے, اور یہ حق اور اختیار صرف اللہ کو ہے. اور اس لفظ میں وسعت ہے. ہر وہ شے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ رسول ہے. اللہ رسول کے معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا. تو ہر وہ شے جو اللہ نے کہیں رکھ دی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے, رسول ہے. سورج کو کب نکلنا ہے, کب غروب ہونا ہے, یہ اس کے موقع اور مقام کو اللہ نے طے کیا ہے. چاند کو کب طلوع ہونا ہے اور کب غروب ہو جانا ہے, اس مسئلے میں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور صاحب اختیار ہے. ہر شے کو دنیا میں اگر کہیں درخت ہے اگا ہوا تو یہ ہم لاکھوں درخت لگاتے ہماری عمریں تمام ہو جاتی ہیں اور درخت نہیں ہوتا. کہیں ایسی تیاری کوئی
ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے دیکھے ہیں کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ درخت اگ سکتا ہے، پتھروں کو چیر ہیں۔ میں کئی سال پہلے اٹرورا گیا تھا تو وہاں ایک عجیب اللہ کی قدرت کا معجزہ دیکھا۔ ایک وہ تھا کنویں کی جگہ پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، اور جہاں پیپل کا درخت 40-50 فٹ اونچا تھا، جہاں وہ ختم ہوتا تھا وہاں سے اس کے اوپر ایک کھجور کا درخت اگا ہوا تھا۔ ہاں، وہ میں گیا تھا ایک بار، اس کے بعد جب گیا تو بہت بلندی ہونے کی وجہ سے کھجور کا درخت آدھے پر سے ٹوٹ گیا۔ اب وہ اتنے اوپر، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے جس چیز کو وہاں نصب کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز کو کہاں نصب کرنا ہے۔ اور یا تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے خود نصب کیا ہے اور انہیں کسی کو نصب کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امیر المومنین کی جب صلوات پڑھیں محمد جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، 1-2 دن گزرا تھا شہادت کو، تو ایک ضعیف عورت تھی، اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے پودے لگا رکھے تھے، تو اس کے پودے کو ایک کسان کی بکری نے آ کے کھا لیا۔ کسان کی بکری نے، اسے بڑی ضعیف عورت تھی، بڑی محنتوں سے اس کو لگایا ہوا تھا، تو جب کسان کی بکری نے آ کے کھا لیا تو اس نے کسان کو کچھ نہیں کہا، دور دراز علاقے کی کہیں تھی، تو اس نے کہا کہ کیا علی شہید ہو گئے؟ جب اس نے دیکھا کہ بکری نے آ کے اس کی مہینوں کی سالوں کی محنت ایک بار میں صفحہ چٹ کر دیا، تو اس نے کہا کہ کیا علی اب اس دنیا میں نہیں رہے، شہید ہو گئے؟ تو کسی نے کہا اطلاع تو آئی ہے ابھی جلد ہی علی شہید ہو گئے۔ کہا تبھی غریبوں اور مسکینوں پہ ظلم ہونے لگا، اگر علی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے، کیونکہ صاحب اختیار تھے اور صاحبان اختیار کو نصب کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ یمانی مدائن کے گورنر تھے اور پچھلے 25 سال سے مدائن کے گورنر تھے۔ پہلے دور خلافت میں ان کو مدائن کا گورنر، حضرت ابوبکر کے دور میں ان کو مدائن کا گورنر، ابتدائی رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ 1.5 سال تک مدینے میں رہے، اور کچھ حالات ایسا پیدا ہوئے، حالانکہ جس شخص کو بھی اہل بیت، یعنی جس کے لیے مشہور تھا کہ وہ اہل بیت کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کو حکومت کے کاروبار سے دور رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ حذیفہ یمانی کے لیے مشہور تھا کہ اہل بیت کے وفادار ہیں، اور یہ تنہا شخصیت تھے کہ جن کو ان تینوں ادوار میں، تینوں خلیفہ کے دور میں گورنر بنایا گیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو نہ اپنے باپ کے زمانے میں گورنری ملی، نہ چچا کے زمانے میں ملی، نہ ماموں کے زمانے میں ملی، صرف حذیفہ یمانی۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ کل پھر مجلس ہے ناظر بڑھ کے پاک ایصال ثواب کے لیے، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ جب کسی کو نہیں دی جا رہی تھی تو ان کو کیوں دی گئی؟ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو حذیفہ یمانی ایک شخصیت ایسے تھے جو اہل بیت کے وفادار تھے، اور یہ مدائن کے گورنر پہلے دور میں نصب کیے گئے۔ پہلے دور میں یہ رہے، اور دوسرے دور میں بھی پورے ٹائم یہ مدائن کے گورنر رہے، اور تیسرے دور خلافت میں بھی یہ مدائن کے گورنر رہے، یہاں تک کہ جب امیر المومنین خلیفہ وقت بنے، ظاہری طور پر زمام خلافت آپ کے ہاتھوں میں آئی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حذیفہ یمانی کا انتقال ہو گیا۔ صرف 2 گورنر ایسے ہیں
کہ جو پچھلے 25 سالہ دور خلافت میں جن کو تبدیل نہیں کیا گیا. ایک شام کا گورنر تھا معاویہ اور ایک مدائن کے گورنر تھے حذیفہ بن یمان. باقی ہر گورنر بدلا گیا, یہ 2 گورنر نہیں بدلے گئے. شام کا گورنر نہیں بدلا گیا, حکومت وقت کی مجبوری تھی. ابو سفیان نے اسی شرط پہ سمرتھن دیا تھا کہ میرے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا جائے. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور خلافت دوسری طرف چلی گئی تو رات کے اندھیرے میں, ابو سفیان اس وقت شام میں تھا, یہ رات کے اندھیرے میں آیا, مدینے میں انتظار کیا کہ جب اندھیرا ہو جائے تو داخل ہوا. اور اس زمانے کے عرب, آج بھی عربوں کی عادت ہے چونکہ گرمی اور لو بہت ہوتی تو ایسے منہ باندھ کے چلتے ہیں, تو یہ رات کو بھی اپنا منہ باندھ کر کے امیر المومنین کے دروازے پہ آئے. ابو سفیان دق الباب کیا, حضرت علیہ السلام نے دروازہ کھولا, دیکھا تھا سامنے ابو سفیان کھڑا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو غدیر میں خلیفہ بنایا تھا, میں جانتا ہوں کہ خلافت آپ کا حق ہے اور آپ سے ظلم کے ذریعے خلافت لے لی گئی. خیر کوئی بات نہیں. ابو سفیان کہہ رہا ہے امیر المومنین سے کہ خیر کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں, میں آ گیا ہوں. میرے پاس اتنے سوار و پیدل ہیں کہ میں ان سوار و پیدل سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں گا اور آپ کو کسی بھی قیمت پر آپ کا حق دلاؤں گا. کتنی بڑھیا بات ہے نا. کوئی آدمی آ کے اس وقت جب آپ تکلیف میں ہوں, آپ مصیبت میں ہوں, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کے لیے سارے معاملات میں آسان کر کے آپ کا جو بھی حق ہے میں آپ کو دلاؤں گا, تو امیر المومنین کو اس کی آؤ بھگت کرنا چاہیے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہا کہ میں جانتا ہوں خلافت آپ کا حق. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو دین کا اتنا خیر خواہ کب سے ہو گیا بھائی؟ ہاں, تو دین کا اتنا خیر خواہ کب سے ہو گیا؟ یہ بتا کہ اس کے بدلے میں تجھے کیا چاہیے, یہ تو بتا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے. اس نے کہا زیادہ کچھ نہیں, بس آپ میرے بیٹے یزید کو شام کا گورنر بنا دیجئے. معاویہ کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یزید, ابو سفیان کا بڑا بیٹا. کہا کہ میرے بڑے بیٹے یزید کو شام کا گورنر بنا دیجئے. اب بات کتنی اچھی کیا تھا کہ آپ کا حق ہے, غدیر میں آپ خلیفہ بنے تھے, آپ سے ظلم کے ذریعے خلافت چھینی گئی, میں جان کی بازی لگا دوں گا اور آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صرف ایک وعدہ کر لیں. ایک ہی صوبہ تو مانگ رہا تھا, شام کی گورنری مانگ رہا تھا. امیر کائنات کو قبول کر لینا چاہیے. باقی پوری مملکت اسلامی کی حکومت تو امیر کائنات کے ہاتھ میں آ رہی تھی, وہ بھی وہ شام کا گورنر بنتا تو سینٹرل گورنمنٹ کا ماتحت رہتا. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو حق کے سفینے کو چلانے کے لیے باطل کی پتوار قبول نہیں ہے, گوارا نہیں ہے. یعنی میں اپنا جائز حق لینے کے لیے بھی باطل کا سہارا نہیں لے سکتا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بات. آج کل تو آپ سمجھنا آج کے نوجوانوں کے لیے تو بہت آسان ہے. آپ دیکھیں کرسی کے لیے آدمی کیسے پلٹ جاتا ہے, شخص مخالف کو گالیاں دے رہا ہے. ابھی تو بہار میں 2 سال کے اندر فٹافٹ تبدیلی ہوئی ہے کرسی کے لیے. بی جے پی کو چھوڑ کر کے لالو پرساد کے ساتھ آئے, جب ادھر خطرہ دیکھا تو ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے گئے. کیوں؟ کرسی چاہیے. اب جب دیکھا کہ علی قبول نہیں کر رہے تو یہاں سے اٹھا اور حضرت ابو بکر کے پاس وہاں گیا, کہا کہ بہت بڑھیا کام کیا آپ لوگوں نے, ہاں بہت بڑھیا کام کیا جو خلافت علی سے لے لیا. یہ کیا بات ہوئی کہ رسالت بھی بنی ہاشم میں اور خلافت بھی بنی ہاشم میں؟ بہت بڑھیا کام کیا, میں بھی ہوتا تو یہی کرتا. لیکن اب حکومت تو چاہیے تھی, حکومت اس کو گورنری چاہیے تھی شام میں. حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی کی چونکہ چھین لی گئی تھی تو کہا کہ میں دلاؤں گا اگر دو گے تو. اب وہاں تو آلریڈی ہے تو کہا کہ دیکھو لے تو لے لیکن بنی ہاشم کو کمزور مت سمجھنا,
تم لوگوں میں سے کوئی ان کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب ڈرانا نا نہیں کر سکتا. اور جبکہ علی ابی طالب وہ تو پتہ نہیں کہاں ابھی رسول اللہ کا غم تازہ ہے، غم میں ہے، سوگ میں ہے. جس دن تلوار اٹھا لیں گے اسی دن تم لوگوں کی پرسی کہاں جائے گی پتہ نہیں چلے گا. تو کہا کہ تب کیا کیا جائے؟ کہا کہ فکر میں ہوں نا، تم لوگوں فکر کرو. میرے پاس اتنے جوانوں کہ میں وہی جملہ بالکل جوانوں سے سوال بدل سے مدینے کی گلیوں کو پر کر دوں گا اور بنی ہاشم سے تمہاری حکومت کی حفاظت کروں گا. اب امیر کائنات نے خود پوچھا تھا کہ تجھے کیا چاہیے. مردم شناسی علی انسان کے نفس کو پہچانتے تھے. اب یہاں تو اتنی بس نہیں کہ یہ صاحب بدلے میں کیا لوگے، تو اس کو کہنا پڑا بھائی دیکھو میں یہ سب کروں گا، تمہاری مدد کروں گا بنی ہاشم کے خلاف، لیکن تب جب کہ میرے بیٹے یزید کو شام کا گورنر بنا دو. کہ صوبہ تو مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ملا کسی تعامل کے فوراً معاہدہ، یزید گورنر بن گیا شام کا. 1.5 سال تک وہ شام کا گورنر رہا، اس کے بعد مر گیا. اس کی جگہ پہ چھوٹا بیٹا معاویہ جو ہے وہ شام کا گورنر بنے گا. پورے 24 سال 23-24 سال کا گورنر رہا. اور سینٹرل گورنمنٹ کی یعنی خلیفہ وقت کی ہمت نہیں تھی کہ معاویہ سے زکوٰۃ یا خمس کے مال وصول کرتے. وہ جو کچھ وصولتا تھا وہی خرچ کرتا تھا. ابو الاعلیٰ مودودی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، جنہیں شیخ العلماء کا خطاب ملا تھا. انہوں نے کتاب لکھی ہے حکومت خلافت سے ملوکیت تک. انہوں نے کتاب لکھی، اردو زبان میں کتاب ہے، خلافت سے ملوکیت تک. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 24 سال تک چونکہ سینٹرل گورنمنٹ سے چھیڑا نہیں، سب جگہ کے گورنر بدلے گئے لیکن وہاں کا نہیں بدلا گیا. اور نہ حکومت وقت میں اتنی قوت تھی کہ وہ اس سے کچھ محصولات لیتے، ٹیکس لیتے. لہذا اس نے وہاں پہ اس طرح زندگی گزارنا شروع کیا جیسے رومن امپائر زندگی گزارتے تھے. بادشاہت، عیش و آرام کی زندگی، قصر بنا لیے، پیلس بنا لیے، نوکر چاکر، یعنی اب وہ خلافت والا معاملہ ختم ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی. انہوں نے ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا کہ ان 25 سالوں میں شام میں معاویہ نے اپنی حکومت اتنی مضبوط کر لیا کہ اس کو یہ جس فوج لے کے آ گیا. تو ایک شام کا گورنر، دوسرے حذیفہ بن یمان، یہ مسکین آدمی تھے، یہ بہت ہی مومن آدمی تھے، مسکین آدمی تھے. ان کو گورنر بنا دیا گیا مدائن کا اور ان کو نہیں ہٹایا گیا. اب شام کا گورنر کیوں بنایا گیا یہ تو میں نے بیان کر دیا. ایک معمولی آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کو اٹھا کر کے مدائن کا گورنر بنا دیا گیا. مدائن کہاں؟ عراق میں کوفے سے 45 میل کے فاصلے پر. سینٹرل گورنمنٹ کہاں ہے؟ مدینے میں، کئی ہزار میل کے فاصلے پہ. آج کی طرح موبائل والا سسٹم نہیں تھا، ویڈیو کال والا سسٹم نہیں تھا، پیغام رسانی ہوتی تھی، دور پھینک دیا ایک دم اٹھا کر کے. اور یہ پورے ادوار میں ان کو ہٹایا نہیں گیا. یہ جب حضرت علیہ السلام کا تو حذیفہ یمانی کی وفات ہو گئی، مولا کو خبر ملی تو مولا نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا گورنر مقرر کیا اور کہا اور وہاں کی مدائن کی حکومت اس طرح سنبھالو جیسے حذیفہ بن یمان سنبھالتے تھے. غرض کی حضرت سلمان فارسی مدائن کے لیے روانہ ہوئے. تو اب
انتقال ہو گیا ہے، دوسرے گورنر صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ آنے والے ہیں، لہذا گورنر کا استقبال کرنے کے لیے پورے اہل مدائن باب مدائن پہ جمع ہوئے تاکہ گورنر صاحب کا استقبال جائے۔ اور ایسے میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں جن کو سیاسی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کہ صاحب ہم کو پہچان لیں، ہم بڑے قریبی لوگ ہیں۔ تو جب لوگ وہاں گئے، انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہونے لگ گئی، لیکن گورنر صاحب کی نہیں ملی اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ فون کر پتا کر لیں کہ ابھی گورنر صاحب کہاں پہنچے ہیں۔ تو دیکھا ایک شخص ہے جو مدائن کی طرف آ رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی، ایک اونٹ ہے، اونٹ کی معیار پکڑے ہوئے بوڑھا آدمی مدائن کی طرف آ رہا ہے اور اونٹ کی پیٹھ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا چلو یہ بابا جی آ رہے ہیں، یہ بزرگ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گورنر صاحب آنے والے تھے، ان کی کوئی اطلاع ہے آپ کو؟ تو لوگ آگے بڑھے تو وہ آواز دی، بابا جی ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ گورنر صاحب آنے والے تھے، ان کی کوئی اطلاع ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کون؟ وہ سلمان؟ کہا ہاں سلمان فارسی یہاں کے گورنر اپوائنٹ کیے گئے ہیں اور وہ پتہ چلا ہے کہ وہ آنے والے ہیں آج، تو ان کے متعلق کوئی خبر ہے؟ کہا وہ تو میں ہوں۔ آپ سلمان ہیں؟ کہا میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا نہیں، وہ سلمان جس کو امیر المومنین نے گورنر اپوائنٹ کیا ہے مدائن کا، کہا میں ہی ہوں بھیا۔ اور کیا اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں؟ تو کہا یہ اونٹ پہ کون ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا عجیب بات ہے، گورنر پیدل، غلام اونٹ پہ، خیریت تو ہے؟ کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ اصل میں جب ہم کوفے سے چلے تو کچھ دور چلے تو غلام نے بتایا کہ سرکار اونٹ بیمار ہو گیا ہے، 2 آدمی کا بیک وقت جو ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ 5 میل میں پیدل چلوں گا، غلام سواری کرے گا، 5 میل غلام پیدل چلے گا، میں سواری کروں گا۔ اب مصلحت پروردگار یہ کہ جب مدائن میں بحیثیت گورنر داخل ہونا ہے تو باری سواری کرنے کی غلام کی تھی، غلام کی سواری تھی، باری تھی، غلام سواری پہ تھا اور حضرت سلمان فارسی میں ہار پکڑے آگے آگے نادے علی پر سے چل رہے۔ لوگوں نے پریشان ہو کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کیا، ایسا گورنر جو غلام سے پیار کرتا ہے، اونٹ کا احترام کرتا ہے، نہ کوئی ڈھول، نہ باجا، نہ تاشا، نہ محافظ، نہ لشکری، نہ، اس سادگی کے ساتھ آ گئے۔ کہا آپ ہاں؟ کہا چلیے، لے کے آئے، مدائن میں داخل ہوئے۔ جب مدائن کے چوراہے پہ پہنچے تو کہا کہ سرکار چلیے۔ کہا کہاں؟ کہا دارالامارہ میں۔ کہا کیوں، مدائن میں کوئی مسجد نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا میں مسجد میں رہوں گا۔ اب لوگوں کے قدم ہل گئے کہ ایسا گورنر اس سادگی سے آ گیا اور غلام کا اتنا احترام کرتا ہے، جس زمانے میں غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا میں مسجد میں رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ مسجد میں چلے گئے، اپنے غلام کو لے کے اونٹ باہر باندھ دیا۔ پورے شہر میں چہم گوئیاں ہو رہی کہ عجیب گورنر آیا ہے صاحب، وہ والا پہلے والا گورنر اتنا کڑک آدمی تھا، اتنا سخت تھا، تو اتنے جرائم ہوتے تھے، یہ آئے ہیں، ان کی کون سنے گا۔ نتیجہ یہ کہ جب صبح فجر کی نماز کے وقت سلمان نے مسجد کا دروازہ کھولا تو دیکھا لوگ لگا ہوا مسجد کے باہر۔ کہا کہ ایک سلوات پڑھتے محمد والا۔ سلمان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سرکار غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 7
رات شہر میں بلوا ہوتا رہا، لوٹ مار ہوتی رہی، غارت گری ہوتی رہی، چوریاں ہوتی رہی۔ کہا کہ صاحب آپ کا حلیہ مجرموں کا حوصلہ بڑھ گیا ہے، وہ سوچتے ہیں ایسا گورنر کیا حکومت کرے گا۔ کہا اچھا انتظام کرتا ہوں۔ جب سلمان نے جب نماز میں خطبہ دیا تو اعلان کیا کہ دیکھو میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے آیا ہوں، اور جبکہ تمہارا والی و وارث جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اگر دریا کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہے، علی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی غریب، کوئی بھوکا روٹی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو چور کے نہیں حاکم وقت ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر وجہ سے روٹی کی چوری کر رہا ہے، بھوکا اور روٹی کی چوری کر لیا کہ نہیں، میں وقت کے ہاتھ کاٹے جائے۔ تو جناب سلمان فارسی نے اپنے خطبے میں لوگوں کی فہمائش کی، سمجھایا کہ آپ نے اپنے حدود میں رہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کی عزت و ناموس کو پامال نہ کرو، کسی کے مال کو حلال طریقے سے حرام طریقے سے نہ، ساری باتیں سمجھا دیا۔ بڑھو جو ہیں یہ خطبہ دیں گے، ایسے سمجھائیں گے بجھائیں گے، دوسرے دن اور زیادہ جرائم، پورا شہر عورتیں بچوں کو لے کے فریاد کرتی مسجد۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صاحب اب تو رہنا جو ہے، زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے۔ تو سلمان نے کہا جاؤ تم لوگ جاؤ، میں انتظام کرتا ہوں۔ کہا آپ نے کل بھی کہا تھا لیکن کوئی انتظام نہیں کیا۔ کہا نہیں ٹھیک ہے آج جاؤ، اور جو لوگ تھوڑا زیادہ منہ لگے ہوئے تھے کہ صاحب یہ ہو گیا، لوگ آگے آگے نا، تو وہ زیادہ آگے تھے، ان سے کہا کہ جاؤ گلی سے کوئی کتا پکڑ لے آؤ۔ صاحب یہاں شہر لٹا جا رہا ہے، نہ سپاہی نہ سیکورٹی نہ فورس، کتا پکڑ لاؤ، جاؤ پکڑ لاؤ، وہ سمجھ جائے گا تم نے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات گرامی پر۔ لوگ گئے، چلو بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ گئے کتے کو جب پکڑ کے لے آئے تو سلمان فارسی نے کہا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیا تو پتہ نہیں سلمان نے کیا کہا، تھوڑی دیر میں شہر کے سارے آوارہ کتے جمع ہو گئے۔ اب ان سے سلمان نے پتہ نہیں، وہ تو ہی جانے، کنا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب تیسری رات ہے، چوروں کا بدماشوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ پہلے دن جو ہے سمجھا بجھا کے خطبہ دے کے، دوسرے دن کتا کا کرے۔ اب اور زیادہ، اب شہر ہے مدائن، اچھا خاصا شہر۔ اب مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں نکلے۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، ان کے ولی جانشین امیر المومنین اور ان کی در کے اور سلمان کے کتے کو علم، شہر ہے، کوئی نماز پڑھنے نکلا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نکلا ہے، کوئی کسی کی عیادت کرنے کے لیے نکلا ہے، کوئی چوری کرنے کے لیے نکلا ہے، کوئی قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ نکلے گھر سے دونوں ہیں، جو کسی کی عیادت کرنے نکلا وہ بھی گھر، کسی غریب کرنے کے ارادے سے نکلا وہ بھی نکلا۔ کس نے بتایا کہ یہ نوازی ہے یہ حرامی ہے؟ کتے کو کس نے بتایا؟ کتے
کتے کو کیسے پتا چلا؟ تو اس کا مطلب تھا کتا ہے لیکن اتنا جانتا ہے کس پہ بھونکنا چاہیے کس پہ نہیں بھونکنا چاہیے. بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا کہا کیا دیکھتا ہے؟ دربار تھا پورا طرف جادوگروں کو، باقی کسی کو فطرت میں شامل ہے. یہ جادوگر ہے، یہ وزیر صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، جو سامنے پڑا اسے نکلنا چاہیے، لیکن اس پر جلدی سے پیچھے چھپ گیا. مگر نہ کر تو محفوظ ہے، میں نے جان ہو گیا نا کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اتنا ہی کرے گا جتنا مولا نے حکم دیا ہے. تو آ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ حکم دیجئے اگل دے. کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے جادو کو اگلا ہوتا، فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو اگلا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا. نہ اس نے اگلا، کیونکہ اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. اب جو نکلا جس ارادے سے نکلا، جو نماز پڑھنے دیا کر دے. اب جب تیسری صبح نمودار ہوئی تو لوگ پھر مسجد کے پاس جمع ہو گئے. سلمان فارسی نکلے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا صاحب وہ تو پوری لوگوں کی کھائی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا صاحب ایسا لگتا ہے کتوں نے جو ہے ان کو کھایا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو بھی نکلا اس کو کھا لیا؟ کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بہت سے لوگ مل گیا. ارے صاحب میں نماز پڑھنے گیا تھا تو مجھے تو کتے نہیں. صاحب فلاں آدمی میں فلاں کی عیادت کے لیے گیا تھا، میں فلاں نے تھا، مجھے کچھ نہیں، وہ کتے بول ہی نہیں رہے تھے. تو سلمان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، آج سے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول کے سونا. آج سے دروازوں کو کھول کے سونا. تمہارے جان و مال، عزت و ناموس کی ذمہ داری میں. ہمارے پاس سے مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے کام دھندے میں لگ رہی ہے. نہ ڈکیتی بھیا کو 3.5 سال حکومت کہ وہ تو سر لگا دیا. آزارین کو غلام بڑا وفادار تھا، بہت زمانے سے سلمان کے ساتھ رہتا تھا. اس نے پوچھا کہ قبلہ وصیت ہو. تو سلمان فارسی نے کہا کہ جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو 3 وصیتیں میں اسے پوری کر دینا. کہا ہاں بتائیے. کہا کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل، دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل کوثر سے دیا جائے، تیسری وصیت یہ ہے کہ میں جنت سے آئے. خدا حافظ. میرے آقا و مولا سلمان اس دنیا میں نہیں رہے، پورے اہل مدائن مسجد میں. اب اور تو کوئی آل اولاد آدھی تہمت یہ اوپر والا حصہ بچھا کے اسی پہ سو جاتے تھے. غلام سے وصیت کر دی، غلام روحی کو تسلی تشفی دے رہے. بہت رو رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بڑا وفادار غلام، اس طرح تو بیٹا بھی نہیں روتا جس طرح یہ رو رہا ہے. یہ تم تو جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی. نے کہا بھیا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ مر گئے ہیں، ان کا کرنا کیا جینا، یہاں تھے اس سے بہتر وہاں ہے. بھیا رو کیوں رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا تب کیوں رو رہے ہو؟
इसलिए रोज़ा की वसीयत क्यों पूछ ली? पूछ के फंस गया ना। कहा क्या वसीयत है? कहा कब के खानवादा शहर मदीना के कबीले बनी हाशिम में एक ड्योढ़ी है सैयदा की जहां मासूम मिलते हैं। पूरी दुनिया में मासूम ज़हरा की ड्योढ़ी के अलावा कहीं नहीं। मैं मदाइन में मासूम कहां से लाऊं? आप कह गए हैं कि मेरा गुस्ल जामे कौसर जिंदगी मस्जिद के कुएं का पानी पीते रहे, गुस्ल के लिए कह गए हैं कि, और साहब क़यामत ये चादर में गुजार दिया और कह रहे मेरे लिए कफन जन्नत। मैं तो इस बात पे अपने आप लानत मलामत कर, वसीयत पूछिए क्यों? न पूछता न पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मैं परेशानी में हूं कि वो है आप परेशान है, लोग तशरीह दे रहे, वसीयतें हैं जो तमाम मदायन वाले मिलके भी पूरी नहीं कर पाते। अगर हमारे अख्तियार में होता तो सब चंदा चुटकी लगा के वसीयत जो भी होती पूरी कर दी जाती, किसी के अख्तियार में। यहाँ कूफे बैठे, मस्जिद कूफा में बैठे ना कवाद गुस्लो कफन अली के कंधे पे हाथ रखा मौला ने, खुश होकर कहा मेरी भी कर दे। मौला ने कहा भाई तेरी क्या मुश्किल है? साहब ये वसीयतें कर गए, पूरी हो गई। आप आ गए, ये वसीयत गांव में देखिए आप आ गए, तो अच्छी बात है। एक तो खटिया रही वो निकाल के बाहर कर दिया, वो भी निकाल के बाहर कर दिया। मौला ने बुला देख लेता हूं, लेकिन जन्नत वाले मोहम्मद की कफन वफन कुछ है या ना, इतना बड़ा टुकड़ा नहीं होगा काम। देख ठीक पढ़े मोहम्मद वाले, जन्नत से आया हुआ आया, तो आदत हो गई, बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। सलमान फारसी, अरब के मोमिन सलमान फारसी नहीं कहते, सलमान मदी कहते हैं। सलमान फारसी ना कहो, रसूलुल्लाह ने कहा था कि अस्सलमानु मिन्ना अहल बैत, अली के अमान कायम किया कि रहती दुनिया तक सलमान की 3 साला हुकूमत मदायन की पहचान बन गई। लेकिन वादे अली यही मदायन है कि जहां औलादे अली को सुकून न मिला, नमाज पढ़ते हुए मुसल्ला कि जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम में ज़हर आलूद खंजर मारा गया। यही मदायन है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अपने लिए जिंदगी बसर के चचा इज्जत ने पहुंचाया। लेकिन मदीना भी मदीना को रसूल के सीने पे खेलते हुए देखा है और रसूल को मेहार बनाए। अक्सरियत ऐसे लोगों की जिन्होंने ये देखा था कि अगर हसनैन जिद बोलती है, हमारी सवारी नहीं बोलती, तो रसूल से अपने नथनों से आवाज निकालना शुरू। से मौजूद थे, अपनी जबान हुसैन को चुसाते थे। अक्सर लोग मौजूद थे जिन्होंने देखा था कि ये वो, तो रसूल खुतबा छोड़ के हुसैन को आके उठा के अपने पहलू पे बिठा के कहते हैं फारिफो हाज़ा अली, लोगों पहचान लो ये। इस कूफा से हुसैन जा रहे हैं, लेकिन तमाम अहले मदीना में से एक शख्स भी हुसैन की दुनिया हुसैन और दुनियत को भूल गई। जल्दी दुनिया नूरे है, इतनी जल्दी भूल गई। हुसैन सिब्ते रसूलुल्लाह है, इतनी
क्या भूल गई। यानी हुसैन करबला में गरीब नहीं हुए, बल्कि हुसैन तो मदीने में गरीब हो गए। गरीब अरब में उसे कहा जाता है जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, जिसका कोई जानने और पहचानने वाला ना हो। कोई ऐसा बनी हाशिम के कि जो हुसैन के साथ चला। तमाम मदीना को क्या हो गया, वादा नहीं हुआ, हुसैन चले। 8 बच्चों को महमिलों पे अब्बास इस काफिले के काफिला अली अकबर मौजूद है, जब ये सवारियां एक बीबी आती थी, बीबियों के सवार होने जब कोई बीबी निकलती थी कनीज़ों का एहतमाम कि हजरत अब्बास अपने जानू तय करते के जानू पे कदम रखती थी। सैयद सज्जाद बाजुओं को थाम के थे, फकीर थी। हो जाओ बेटी ज़ैनब आ रही है, नाम आया, हमारा जानू तय किया, जानू मेरे जानू कदम रखे सवार हो जाए। एक फूफी का बाजू अली अकबर बीवियों की तरह, दूसरी बीवियों की तरह शहजादी मेरे जानू पे रखे और सवार आए, लेकिन बेटी नहीं हुई। हजरत अब्बास कभी जनाब ज़ैनब नहीं मिले थे। जब पहले चेहरे की तरफ देखने की जसारत न की, इतना एहतराम और मान करते थे। अब झुकाए हुए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फिर वक्त गुजर रहा है, ज़ैनब सवार नहीं हो रही है। अब्बास चेहरा नहीं सकते कि आखिर शहजादी क्यों सवार नहीं हो रही है। एक बार फरमाते हैं कि मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन सवार, देखो अब्बास हमारे लिए जानू अदब तय किए हुए हैं, बेटी बहन सवार। ने कहा कि हुसैन एक बात है, कहा बहन कहो क्या बात है, कहा मुझसे वादा करो, मैं चाहती हूं कि मुझे वो सवार करे जो मुझे वहां करे, जो वहां मुझे मदीने ला के छोड़ दे, जो रास्ते में वो मुझे सवार न करे। हुसैन खुद अब्बास अकबर से कहा मेरे बेटे अकबर जाओ और मोहम्मद मां से अलहदा हो जाओ, से अलहदा हो जाओ। सब अलहदा किया और कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद आओ फूफी को सवार करो, मेरे लाल सैयद आओ फूफी को सवार करो। अजीजा ने तरफ सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी के सामने तय किए। जनाब ज़ैनब ने सवार होने से पहले का, अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 लश्कर बन गए, एक हुसैनी लश्कर, एक ज़ैनबी लश्कर। ए भैया हुसैन लश्कर बना, एक ज़ैनबी लश्कर बना। ए भैया जब लश्कर बनता है ना तो उस लश्कर का कोई अलमदार होता है। ए भाई ये तो तय है कि तुम्हारे लश्कर का अलमदार, तुम्हारे लश्कर का अलमदार है। ए भाई मेरे लश्कर का अलमदार होना चाहिए, ज़ैनबी लश्कर का अलमदार। हुसैन ने ज़ैनब मैंने सारी जिम्मेदारी तेरे सर डाल दी, मेरे पास सारी जिम्मेदारी, सारा कुछ ज़ैनब तेरे हवाले। भैया वो तो ठीक है लेकिन अलमदार तो मर्द हुआ करता है ना। हुसैन ने कहा ज़ैनब तेरे लश्कर का अलमदार मैंने सैयद सज्जाद को बनाया। अजीज़ान मोहतरम अब बीबियां सवार हुई, रवाना हुआ। जब 12 मुहर्रम को शिमरे मलऊन आगे बढ़ा को सवार करे तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि हमें कोई सवार नहीं कर सकता। गरज के इमाम सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा मैंने मदीने में भी सवार किया था, मैं यहाँ भी सवार करना चाहता हूँ। कि जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं लाल, वहाँ तूने सवार किया था, यहाँ मुझे सवार करने दे। एक बीबी को सवार किया। अब जब काफिला चलने लगा तो किसी ने शिमर से पूछा कि
کدھر سے گزرے گا؟ آپ مقتل سے لے چلو. میں چاہتا ہوں کہ حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں اپنے وارثوں کے شدہ لاشیں دیکھیں، پامال شدہ لاشیں دیکھیں. جب قافلہ آنے پہنچا، امام سید سجاد ایک ایک پامال لاشیں کو دیکھتے ہوئے اپنے ماں کے لاشیں کے پاس پہنچے. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی. خدا کسی بیٹے کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ باپ کا لاش پہ غور و کفن، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. سید سجاد لرزنے لگے. زینب کی نظر پڑی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، سجاد کو سہارا دیا. اے سجاد فرماتے ہیں، اے اماں، ارے وہ بیٹا کیوں کرنا بچائے جس کے باپ کا لاشا سدھار دینے وہاں پہ پڑا ہو. زینب نے کہا سجاد تو نے وعدہ کیا تھا کہ سوار کر مدینے تک واپس جائے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین ظلم و جو روزگار ان کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. جو مومنین آل محمد کے مسائل کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے اللہ جو مومنین کی اولاد ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں اولاد نرین فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو صحیح معنی میں عزادار مظلوم کربلا قرار دے. ہمارے اللہ جو مومنین بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے اللہ خصوصاً حسن محمد بھائی بیمار ہے، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، قائم آل محمد کا صدقہ. ہمارے اللہ تجھے جناب زہرا کی شکستہ پہلوؤں کا واسطہ، جناب صغرا کی بیماری کا واسطہ، امام سید سجاد کی آبلا پائی کا واسطہ، زینب ام کلثوم کی بیدائی کا واسطہ، جناب سکینہ کی یتیمی و اسیری کا واسطہ. بار الہ اس بچے کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ جہاں جو کوئی مومن بیمار ہو، خصوصاً خدا نہ کرے حاضرین مجلس میں کوئی بیمار ہو یا حاضرین مجلس کے لواحقین میں کوئی بیمار ہو، سب کو جناب زہرا کے شکستہ پہلوؤں کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ جو مومنین اس دنیا سے رہ کر چکے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے صرف نظر فرما، ان کی قبروں کو منور. بار الہ خصوصاً جن مرحومہ کے ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے صرف نظر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو زیارت سید الشہداء فرما. بار الہ ہمیں صحیح اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں امام اسلام کی آواز پہ لبیک کہنے کا شعور عطا فرما. امام زمانے کے حور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے امان و انصاران میں شامل فرما. گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم خدیجۃ الکبریٰ بنت ظاہر حسین مرحوم بانیان مجلس کے تمام حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو حساب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. صلی لایا ہوں تری سے علم خون میں ڈوبا، آباد لاشا میں نہیں لینا. لایا ہوں تری سے علم خون میں ڈوبا، آباد لاشا نہیں لینا. آباد میری لاڈلی نارا ہونا، آباد کا لاشا میں نہیں
یا سکینہ